أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 72. اس میں اللہ رب العزت اہل کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، اہل کتاب کے گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اہل کتاب کی ایک سازش کا تذکرہ کر رہے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تیار کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت طائفة من اہل کتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل، تم ایمان لاؤ بالذی، اس چیز پہ انزلہ جو اتاری گئی ہے، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پہ جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہار، ایمان لاؤ دن کے پہلے حصے میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور کفر کرو دن کے آخری حصے میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں. وقالت، واو کا معنی ہے اور، قالت فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے، اس نے کہا. طائفتن، ایک گروہ، ایک جماعت، من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے، کتاب والوں میں سے، کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے، آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں مراد ہیں، اور اہل کتاب وہ لوگ جن پہ یہ کتب نازل ہوئیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جن کے پاس آسمانی کتاب موجود ہو. ان کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی، اگرچہ اس میں تحریف تھی، اس میں تبدیلیاں تھیں. آمنو فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، تم ایمان لاؤ. اس کا واحد ہے آمن، تو ایمان لا، تم ایمان لاؤ بالذی، اس چیز پہ. با حرف جر ہے اور الذی اسم موصول ہے، جو کے معنی میں، اس چیز کے معنی میں. انزلہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اور فعل ماضی یہاں پہ مجہول کے لیے ہے. انزلہ اتارا گیا، فعل ماضی معلوم کیسے ہوتا ہے فعل؟ انزلہ اس نے اتارا، اور انزلہ اتارا گیا. علی الذین آمنوا، علی اس کا معنی کیا ہے؟ پر. الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ الذی.
تو الذین ان لوگوں پہ آمنو جو ایمان لائے. پہلے تھا آمنو، ابھی کیا ہے آمنو. پہلے میم کے نیچے کسرہ تھا، زیر تھی، اب میم کے اوپر فتح ہے، زبر ہے. تو آمنو جو پہلا تھا وہ فعل امر تھا، آرڈر کا لفظ تھا، اور آمنو فعل ماضی ہے اور جمع کے لیے ہے. وہ ایمان لائے، اس کا واحد کیا ہے؟ آمنا، وہ ایمان لایا. وجہ النہار، دن کا چہرہ، مراد کیا؟ دن کا ابتدائی حصہ. وکفرو، اور تم کفر کرو، واو کا معنی اور، اکفرو فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، تم کفر کرو. آخرہ، اس کے آخر میں، کس کے آخر میں؟ دن کے آخر میں. لعلہم، تاکہ وہ، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے اور لوٹ رہی کن کی طرف؟ ایمان لانے والوں کی طرف. یرجعون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے، وہ لوٹ آئیں، واپس آ جائیں. اس کا واحد کیا ہے؟ یرجعو، وہ واپس آتا ہے، وہ لوٹتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے ایک سازش تیار کی مسلمانوں کے خلاف، اور وہ یہ کہ صبح صبح چند یہودی مسلمان ہونے کا اعلان کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیں، اور اسی دن کے آخری حصے میں وہ دین اسلام کو ترک کرنے کا اعلان کر دیں. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں یہ بات عام ہو جائے گی کہ یہ دین کو اچھا دین نہیں ہے، کیونکہ یہودی جو اہل کتاب ہیں، جو اصحاب علم ہیں، جو آسمانی علوم کو جانتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر انہوں نے یہ دین ترک کر دیا، دوبارہ سے اپنے دین میں چلے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس دین میں کوئی خرابی نظر آئی ہے، انہیں پتا چل گیا ہے کہ یہ دین کو اچھا دین نہیں ہے. انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اس دین کو لانے والے محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسے انسان نہیں ہیں کہ ان پہ ایمان لایا جائے اور ان کی بات پہ یقین کیا جائے. تو ایک تو اسلام کے خلاف ماحول تیار ہوگا، دوسرے نمبر پہ وہ مسلمان جو ایمان میں کمزور ہوں گے، امید کی جاتی ہے کہ اس سازش کی وجہ سے وہ بھی دین اسلام چھوڑ کر واپس اپنے پرانے دین میں چلے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس سازش کو یہاں پہ بیان کیا اور بتایا کہ یہ لوگ کیسے اسلام کے خلاف سازشیں چلتے رہتے ہیں. اور اس سے ہمیں پیغام ملا کہ مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملے میں خبردار رہنا چاہیے، خصوصی طور پہ یہودیوں کے معاملے میں، کیونکہ یہاں پہ اللہ نے جن کا تذکرہ کیا یہ یہودی ہیں. اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، مراد کون ہے؟ یہودی. تو اس لیے یہودیوں کے معاملے میں مسلمانوں کو ہر وقت خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے ہیں. اور یہاں سے ایک اسلامی حق کی حکمت بھی معلوم ہوئی. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد اسے ترک کر دے اسے کیا کرو؟ قتل کر دو. اسلام کی اس حد کے اوپر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کئی لوگ اس کی وجہ سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن پروپیگنڈا کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے، دین باطل نہیں ہے. اس کا اس معاملے میں باقی ادیان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو دین حق کو جب کوئی چھوڑے گا تو اسے سزا ملے گی، اور عیسائیت کو، یہودیت کو کوئی چھوڑے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، کیونکہ وہ ادیان کینسل ہو چکے، وہ ادیان باطلہ ہیں، ان میں تحریف کی جا چکی اور ان کا زمانہ بھی ختم ہو چکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد ان ادیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو دین اسلام جو قبول کرے پھر اسے ترک کرے تو اسے قتل کیا جائے گا، تاکہ ایسی سازشوں کا دروازہ بند کیا جا سکے. مرتد ہونے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے دین اسلام ترک کیا تو مجھے سزا ملے گی، میری گردن میرے جسم سے الگ کر دی جائے گی.
اور پھر ایسی سازشوں کا حصہ بننے کے لیے کوئی بھی صاحب عقل تیار نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 73 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم یہ بات تسلیم نہ کرو کہ کسی کو ویسی کوئی چیز دی جا سکتی ہے جو تمہیں دی گئی ہے، یا وہ تم سے جھگڑا کر سکتے ہیں تمہارے رب کے ہاں سوائے اس شخص کے جو تمہارے دین کے تابع ہو۔ قل آپ کہہ دیں ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ قل آپ کہہ دیں ان الفضل بید اللہ، بے شک سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ، وہ یہ فضل دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، کمال علم والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ ولا تؤمنوا، 3 الفاظ ہیں۔ واو اس کا منع اور، لا نہیں کے لیے ہے، کسی کام سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے۔ تؤمنوا یہ اصل میں تھا تؤمنون، نون جو آخر میں تھا وہ تب گرا دیا گیا جب اس سے پہلے لا آیا۔ تو تؤمنون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم ایمان لاتے ہو یا تم ایمان لاؤ گے، لیکن جب اس سے پہلے لا آ گیا تو اب معنی کیا ہو گیا؟ تم ایمان نہ لاؤ، تم یہ بات تسلیم نہ کرو، تم اس بات کی تصدیق نہ کرو، تم یہ بات نہ مانو۔ کون سی بات؟ ان یؤتی احد، ولا تؤمنوا کے بعد میں ترجمہ کس کا کر رہا ہوں؟ ان یؤتی احد کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور درمیان میں ایک لائن میں نے فی الحال چھوڑ دی ہے، کیونکہ ان یؤتی کا تعلق کس سے ہے؟ ولا تؤمنوا سے۔ اور تم یہ بات تسلیم نہ کرو، کون سی بات؟ ان یؤتی احد، کہ کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ ان مصدریہ ہے، یؤتا فعل مضارع ہے مجہول کے لیے، یؤتا وہ دیا جاتا ہے، احد کوئی، ان یؤتا احد کہ کسی کو دیا جا سکتا ہے، مثلا جیسا، جس طرح، ویسا، ما جو تم دیے گئے ہو۔ ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، جو کے معنی میں۔ اوتیتم تمہیں دیا گیا، تم دیے گئے، فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اوتیتا تو دیا گیا، اوتیتم تم دیے گئے، یعنی کہ جو تمہیں ملا ہے، جو تمہیں دیا گیا ہے۔ او کا معنی کیا ہے؟ یا یحاجوکم، وہ تم سے جھگڑا کر سکتے ہیں۔ یحاجوکم اصل میں تھا یحاجونا، یحاجونا نون تھا آخر میں، اور یحاجونا کیا چیز ہے؟ فعل مضارع ہے اور جمع کے لیے ہے، وہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یحاجو سے پہلے کیا؟ او، تو او کے ذریعے اس کا عطف ہے یوتا کے اوپر، تو ان جو ہے وہ اپنا عمل یہاں پہ بھی کر رہا ہے، اس لیے اس ان کی وجہ سے جو یوتا سے پہلے آیا ہے، یحاجونا کا جو نون ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ او یحاجوکم، کم کا معنی کیا؟ تم، یا وہ تم سے جھگڑا کر سکتے ہیں، بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، عند پاس، ہاں، ربکم تمہارا رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہو، پیدا کرنے والا ہو، جو مالک ہو اور جو سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو۔ اب الا لمن تبع دینکم کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، اب اس کی وضاحت۔ اب آپ دیکھیں ترجمہ یوں بن رہا ہے کہ ولا تؤمنوا، تم یہ بات تسلیم نہ کرو کہ ان یؤتی احد،
کہ کسی کو دیا جا سکتا ہے، کسی کو ایسی چیز دی جا سکتی ہے جس طرح کی چیز تمہیں دی گئی ہے. یہودی یہودیوں سے کہہ رہے ہیں. او یحاجوکم، یا یہ تم سے بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں. کون؟ مسلمان. عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں. الا، مگر ایسی چیز دی جا سکتی ہے کس کو؟ لمن تبع دینکم، اس کو جو تمہارے دین کا تابع ہو، تمہارے دین پہ چلنے والا ہو، تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو. لمن دو الفاظ ہیں. لام جس کا معنی کے لیے، کے واسطے. من جو، تابع پیروی کرے، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. دینکم تمہارے دین کی. قل آپ کہہ دیں، قل آپ کہہ دیں. یہ جملہ معترضہ ہے، فعل امر ہے واحد کے لیے. ان توکید کے لیے آتا ہے. اس کا معنی اردو میں آپ کریں گے بے شک، یقیناً، بلا شبہ. یقیناً الہدا، ہدایت، ہد اللہ، اللہ ہی کی ہدایت ہے. یعنی کہ ہدایت وہی ہے جو دینے والا کون ہو؟ اللہ تعالیٰ ہو. قل ان الفضل بید اللہ، قل کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے، انا کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے. الفضل، فضل کو کہتے ہیں. بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. بید یہ دو الفاظ ہیں، با اور ید. با حرف جر ہے اور ید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. آپ کہہ دیں بے شک سارے کا سارا فضل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی ہی، یہ دو الفاظ ہیں، یؤتی اور ہی یہ ضمیر ہے. یؤتی وہ دیتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے. کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یؤتی ہی ضمیر کی طرف جا رہی ہے، فضل کی طرف، کہ اللہ اپنا فضل دیتا ہے. من یشاء، جس کو چاہتا ہے. من اسم موصول ہے، جو کے معنی میں، جس کے معنی میں، جس کو. یشاء وہ چاہتا ہے. یشاء فعل مضارع ہے واحد کے لیے. واللہ اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے. علیم کمال علم والا ہے، مکمل علم والا ہے، خوب علم والا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. پچھلی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں کی گفتگو نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم صبح صبح اس کلام پہ ایمان لے آیا کرو جو مسلمانوں پہ نازل ہوا. وہ کون سا کلام ہے؟ قرآن. اور شام کے وقت کفر کرو، کہو کہ ہم اس کلام کو نہیں مانتے. فائدہ کیا ہوگا؟ کہ کئی مسلمان بھی واپس آ جائیں گے پرانے دین میں. اب کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ تم اس بات کو تسلیم نہ کرو، تم یہ بات نہ مانو کہ جیسے اعزازات اللہ نے تمہیں دیے ہیں، جیسے نبوتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، جیسے اللہ نے نبی تمہاری طرف بھیجے ہیں، جیسے اللہ نے کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے، جیسے شریعت اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، جیسے اللہ نے کئی ایک فضائل تمہیں دیے ہیں، ایسے فضائل کسی اور کو مل جائیں، کسی اور کو ایسی کتاب مل جائے، کسی اور کو ایسے نبی مل جائیں، کسی اور کو ایسی شریعت مل جائے، یہ بات نہ ماننا، اس بات کو تسلیم نہ کرنا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یعنی کہ تم ہی اللہ کے پیارے ہو. نحن ابناء اللہ وحباؤ، وہ کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں. تو تم اللہ کا پسندیدہ شعب ہو، تم اللہ تعالی کی پسندیدہ قوم ہو، تم اللہ کے بیٹے ہو، تم اللہ کے محبوب ہو. یہ سارے انعامات تمہارے لیے تھے، یہ سارے اعزازات تمہارے لیے تھے. کسی اور کو ایسا اعزاز مل جائے یہ ممکن نہیں ہے. اور اس بات کو بھی تسلیم نہ کرو کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے کوئی جھگڑا کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہم نے ان تک دین پہنچا دیا تھا، یہ ایمان لے کر نہیں آئے، یہ منکر بنے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تم تو اللہ کے بہت پیارے ہو، تم اللہ کے بیٹے ہو، تم اللہ کے محبوب ہو، تم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی اور نہ تمہارے جیسے اعزازات کسی اور کو ملیں گے. ہاں الا لمن تبع دینکم، تمہارے جیسے اعزازات اسی شخص کو مل سکتے ہیں جو تمہارے دین کا پیروکار بن جائے، جو یہودی بن جائے، جو تورات کو اختیار کرنے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیں ان الہدا ہد اللہ، ہدایت تو اللہ ہی کی ہے. ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام، وہ شریعت جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، یہ ہے اصل ہدایت.
اور اس ہدایت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تم جتنی مرضی سازشیں کر لو، اور جس کو اللہ تعالی ہدایت سے محروم رکھے اسے کوئی ہدایت کی نعمت سے مالا مال نہیں کر سکتا، کوئی نواز نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہہ دیا تھا، خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا تھا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے لیں، ایسا نہیں ہوتا، ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ اور اس ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق۔ ایک ہے گائیڈ کر دینا، رہنمائی کر دینا، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، قرآن بھی دیتا ہے، انبیاء کرام بھی دیتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، اور انبیاء کرام کے وارث علماء کرام بھی دیتے ہیں۔ لیکن وہ ہدایت جسے ہدایت توفیق کہتے ہیں، کسی کو توفیق دے دینا کہ وہ شریعت کو قبول کر لے، وہ ایمان لے آئے، وہ کلمہ پڑھ لے، وہ دین حق پہ چل پڑے، یہ ہدایت دینے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی پیغام ہے، قل ان الہدی ھدی اللہ، اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے، جو حقیقی کامیابی چاہتا ہے، جو جنت کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، جو جنت تک پہنچنا چاہتا ہے، جو اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی منت کرے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے درخواست کرے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت کا مالک وہ ہے۔ اس ایسے بھی پتا چلا کہ یہودی آخرت پہ ایمان رکھتے تھے، اسی لیے یہودیوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ تمہیں ان مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ تمہارے رب کے ہاں یہ کل تم سے کوئی بحث و مباحثہ کر سکیں گے، کوئی حجت قائم کر سکیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بحث و مباحثے کا انکار ہے، آخرت کا انکار نہیں ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے، جس قوم کو چاہے نبوت دے دے، جس قوم سے چاہے کسی نہ کسی کو نبی بنا دے، وہ جس پہ چاہے اپنی آسمانی کتاب نازل کر دے۔ یہ سارے اعزازات، یہ ساری سعادتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جسے تو روک لے نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے دین اسلام دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے محروم رکھتا ہے۔ یہاں پہ ایک تو آپ یہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا فضل کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہاں پہ اللہ کی طرف ہاتھ کی نسبت کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ کئی لوگ تعویل سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی نعمت ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کے ہاتھ ہے۔ قدرت یا نعمت پہ اللہ کے ہاتھوں کو محمول کرنا، اللہ کے ہاتھوں کا معنی یہ کرنا کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے یا اللہ کی نعمت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل معنی سے بھاگنا ہے، یہ اصل معنی سے راہ فرار اختیار کرنا ہے، اور ہم حقیقی معنی کو مانتے ہیں کہ سارے کا سارا فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ وما قدر اللہ کا قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لوگوں نے ویسے تعظیم نہیں کی جیسے اللہ کی تعظیم کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ساری کی ساری زمینیں میری مٹھی میں ہوں گی۔ تو اس سے مزید پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، بلکہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، انہیں جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے،
فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ شخص جو دن کے ٹائم گناہ کرتا رہا ہے توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن کے ٹائم ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ وہ جو رات کو گناہ کرتا رہا ہے وہ توبہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تعبیر سے بچنا چاہیے، تعبیر سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے کئی افعال اختیاری ہیں جو اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں انہیں سر انجام دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں سر انجام نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ تو اس میں بھی ان لوگوں کے غلط عقیدے کا رد ہے جو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اختیاری افعال کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جب چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اے لوگوں تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے اور اللہ کی مشیت اللہ کی حکمت کے تابع ہے۔ اللہ جس کو دیتے ہیں کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے کئی کاموں کی حکمتیں ہمیں معلوم ہو گئیں، اللہ نے بتا دی، اللہ کے رسول نے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے بہت سارے ایسے افعال ہیں جن کی حکمتیں ہم نہیں جانتے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں، الواسع بھی اللہ کا نام ہے، العلیم بھی اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں۔ کس چیز میں وسعت والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں وسعت والے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کا علم وسیع ہے، اللہ کی حکمتیں وسیع ہیں، اللہ کی قدرتیں وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے۔ علیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے۔ کس چیز کا؟ ہر چیز کے بارے میں اللہ علم رکھنے والے ہیں، اور خصوصاً ان کے بارے میں اللہ علم رکھنے والے ہیں جو اللہ کے فضل کے حقدار ہیں۔ اللہ انہی پہ اپنا فضل فرماتا ہے جو اللہ کے فضل کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ یختص فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ خاص کرتا ہے، برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ، تین الفاظ ہیں، با کا معنی ساتھ، رحمت کا معنی رحمت، اور ہی اپنی، اپنی سے مراد کون؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ من یشاء کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ آیت میں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، عظیم فضل والے ہیں۔ یہاں سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت وہ ہے جس سے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایک ہے اللہ کی خاص رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کن پہ فرماتے ہیں؟ جن پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت انہی پہ فرماتے ہیں جو اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں کہ اللہ نے کس کو رسالت دینی ہے، کس کو رسالت نہیں دینی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت عظیم فضل والے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کا فضل تھوڑا نہیں ہے، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا عظیم، وہ عظمتوں والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہوں تو مسلم شریف کی وہ حدیث آپ لوگوں کی نگاہ میں ہونی چاہیے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، انسان بھی اور جن بھی،
اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں جو وہ چاہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو وہ دے دے جو انہوں نے مانگا ہے۔ سب کو دے دینے کے بعد اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جیسے سمندر سے پانی کا ایک قطرہ سوئی کے ذریعے لیا جائے تو سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا فضل کس قدر عظیم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر آپ اسے ایک خزانے پہ امین بنائیں، ایک خزانہ اسے بطور امانت دیں تو یؤدیہ الیک، وہ یہ خزانہ آپ کو واپس کر دے گا۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر آپ اسے ایک دینار بطور امانت دیں تو وہ آپ کو یہ دینار واپس نہیں کرے گا، الا یہ کہ آپ اس پہ مسلسل کھڑے رہیں، مسلسل اس کی نگرانی کرتے رہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے معاملے میں، امیوں کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں اس حال میں کہ وہ علم رکھتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، واو کا معنی کیا؟ اور من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ ان میں سے من اسم موصول ہے، کوئی وہ ہے کہ ان اگر تأمن ہو، آپ اس کے پاس امانت رکھیں۔ تأمن اصل میں تھا تأمنو، نون کے اوپر ضمہ تھا، پیش تھی، لیکن ضمہ کو تبدیل کر دیا گیا جزم کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، ان شرطیہ، کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں، اس کے پاس، کس کے پاس؟ اس اہل کتاب میں سے کسی کے پاس کیا امانت رکھیں؟ بقنطار، ایک خزانہ۔ قنطار کس کو کہتی ہیں؟ کثیر مال کو، بہت بڑے خزانے کو۔ خزانہ کس کا؟ سونے کا، دیناروں کا، اشرفیوں کا۔ تو یؤدی ہی، یہ ان کا جواب ہے۔ یؤدی، یؤدی ہی دو الفاظ ہیں، یؤدی اور ہی۔ یؤدی اصل میں تھا یؤدی، یعنی کہ دال کے بعد یا بھی تھی، یؤدی، لیکن یا گر گئی ہے، اسے گرا دیا گیا ہے، کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، کیونکہ ان کا جواب شرط ہے۔ تو یؤدی کیا ہے؟ فعل مضارع، ادا یؤدی، وہ ادا کرتا ہے، تو یؤدی وہ ادا کر دے گا، ہی ضمیر کی طرف جاری، قنطار کی طرف، خزانے کی طرف، وہ یہ خزانہ واپس کر دے گا، ادا کر دے گا، الیہ کا، آپ کی طرف، یعنی کہ آپ کو دے دے گا۔ الیہ کا دو الفاظ ہیں، الا اور کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُوا بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس کے پاس آپ ایک دینار بھی بطور امانت رکھیں تو لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا۔ لا یؤدیہ، یہ وہی لفظ ہے جو پہلے گزر چکا ہے، لیکن اس دفعہ اس کے اوپر کیا داخل ہوا ہے؟ لا۔ اس سے پہلے کیا آ گیا؟ لا۔ اور یہ لا نہیں کے لیے نہیں بلکہ نفی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو دینار واپس نہیں کرے گا، وہ دینار ادا نہیں کرے گا، الا مگر یہ کہ ما دمت علیہ قائما، جب تک آپ اس کے اوپر مسلسل کھڑے رہیں۔ ما کا معنی کیا؟ جب، یعنی کہ جب تک، دمتا آپ رہیں، فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے، اس کی جمع ہوتی ہے دم تم، تو دمتا آپ رہیں، علیہ اس پہ، کس پہ؟ جس کو آپ نے ایک دینار دیا ہے،
آپ اس پہ رہیں، کیا رہیں؟ قائمن، کھڑے، آپ اس پہ کھڑے رہیں. قائمن کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کی نگرانی کرتے رہیں، آپ اسے چیک کرتے رہیں، آپ اس کا جائزہ لیتے رہیں. ذالک، یہ کیا؟ یہ 1 دینار جو بطور امانت رکھا گیا تھا وہ واپس نہ کرنا، وہ اس کو ادا نہ کرنا جس کا ہے. یہ کیوں ہے؟ ذالک اس میں اشارہ ہے، یہ اس لیے ہے، باسببیہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہم، کہ بے شک انہوں نے، انہ کا معنی بے شک ہم، انہوں نے، قالو کہا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا؟ قالا، اس ایک آدمی نے کہا، قالو ان سب نے کہا کہ لیسا نہیں ہے، علینا ہم پہ، علینا 2 الفاظ ہیں، علا اور نا، ہم پہ نہیں ہے، فی الامیین ان پڑھوں کے معاملے میں، امیوں کے معاملے میں، سبیل کوئی راستہ، کوئی گرفت، کوئی گناہ. الامیین یہ جمع ہے کس کی؟ الامی کی. امی کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا بھی نہ جانتا ہو اور اوپر دیکھ کر پڑھنا بھی نہ جانتا ہو. تو مراد یہاں پہ کون لوگ ہیں؟ اہل مکہ، قریش مکہ. یہودی ان کو امی کہا کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ نہ اوپر دیکھ کر پڑھ سکتے تھے اور نہ کچھ لکھ سکتے تھے، اس لیے ان کو امی کہا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہی ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو انہیں حکمت سکھاتا ہے. یقیناً اس سے پہلے وہ واضح طور پہ گمراہی میں تھے. تو اللہ نے وہاں پہ کیا کہا کہ رسول کو کن کی طرف بھیجا گیا ہے؟ امیین کی طرف، یعنی کہ اہل مکہ کی طرف، قریش مکہ کی طرف. تو یہاں الامیین سے مراد یہی قریش مکہ ہے. سبیل کوئی راستہ، یعنی کہ اگر ہم ان لوگوں کا مال کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، بھاؤ کہ میں نے اور یقولون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ کہتے ہیں علی اللہ، اللہ پہ، اللہ پہ کہتے ہیں، مراد اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. الکذبہ جھوٹ، تو اللہ پہ وہ کہتے ہیں ان کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. وہم یعلمون، وہ حالیہ ہے، ہم ضمیر ہے وہ، یعلمون علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. یعلمون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یعلمو، وہ جانتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مالی حالت بیان کی ہے. پچھلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دینی حالت بیان کی تھی کہ کیسے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کیا کرتے تھے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مالی حالت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مالی لحاظ سے یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ان میں امانت دار بھی ہیں اور ان میں خیانت کا ارتکاب کرنے والے بھی ہیں. اور یہ اللہ کا عدل و انصاف آپ دیکھیں کہ اللہ نے مالی حالت کے لحاظ سے سب کو غلط قرار نہیں دیا. اللہ نے بتا دیا کہ مالی لحاظ سے کئی یہودی عیسائی اچھے ہیں، وہ آپ کا مال اگر آپ ان کے پاس بطور امانت رکھیں گے تو آپ کو واپس کر دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے تو فوت ہونے سے پہلے آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس بطور گروی رکھی تھی اور اس سے ادھار پہ آٹا لے رکھا تھا کہ جب میں قیمت واپس کروں گا تو میری گرہ واپس کر دینا، جب میں تمہیں قیمت دوں گا تو میری زرہ واپس کر دینا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس یہودی پہ مالی معاملے میں اعتماد کیا ہے. اور کئی ایک احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو بہت امانت دار تھے. مثال کے طور پہ وہ حدیث جسے امام احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں اور امام بخاری بھی اسے بطور معلق لے کر آئے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک صاحب دوسرے صاحب کے پاس گئے قرض لینے کے لیے. جس سے قرض لینا تھا انہوں نے کہا بھی کوئی گواہ لے کر آؤ جو کل کو گواہی دے کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا ہے. اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بطور گواہ میں آپ کے پاس لا سکوں. کہا چلیں یہ بتائیں پھر ضامن کون ہوگا، گارنٹی کون دے گا کہ آپ میرا قرض واپس کریں گے. اس نے کہا
گواہ بھی اللہ، گارنٹی دینے والا بھی اللہ۔ اس آدمی نے اس پہ اعتماد کرتے ہوئے اسے 1000 دینار دے دیے اور طے ہو گیا کہ یہ قرضہ کب واپس کیا جائے گا۔ یہ آدمی 1000 دینار لے کر اپنے گھر چلا گیا، اپنی ضرورت پوری کی، اور جب یہ دینار واپس کرنے کا وقت ہوا تو وہ دینار لے کر آیا سمندر کے پاس تاکہ کوئی کشتی ملے اور اس کے اوپر سوار ہو کر اس کے پاس جائے اور اسے یہ 1000 دینار واپس کر سکے، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی، کوئی سواری نہیں ملی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو ایک جگہ سے کوریدا اور وہاں پہ 1000 دینار ڈال دیے اور اس کو اوپر سے بند کر دیا، اور پھر اس لکڑی کو سمندر کے حوالے کر دیا، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے 1000 دینار بطور قرض لیا، اس نے گواہ مانگا تھا، میں نے کہا کوئی گواہ نہیں، اللہ گواہ ہے۔ اس نے ضامن مانگا تھا، میں نے کہا تھا کوئی ضامن نہیں، اللہ ضامن ہے۔ تو یا اللہ اب میں یہ سمندر کے حوالے کر رہا ہوں، تو ہی اسے اس تک پہنچا سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ آدمی انہی ایام میں سمندر کی طرف نکلا اس انتظار میں کہ وہ آدمی قرض واپس کرے گا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا، نہ کوئی سواری نظر آئی، نہ کوئی کشتی نظر آئی، البتہ اسے ایک لکڑی نظر آئی، تو اس نے لکڑی پکڑ لی کہ چلو گھر میں کام آئے گی۔ لکڑی کو لے کر آیا، جب اسے چیرنے لگا تو اس میں سے 1000 دینار مل گئے اور اس آدمی کا لیٹر بھی مل گیا، اس کا خط بھی مل گیا، جس میں اس نے وضاحت کر رکھی تھی کہ میں خود آنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے کوئی سواری نہیں ملی تو میں یہ آپ کو بھیج رہا ہوں۔ جب حالات سازگار ہوئے، سواری وغیرہ ملی، تو وہ آدمی 1000 دینار لے کر خود بھی پہنچ گیا۔ جب 1000 دینار لے کر پہنچا اور اس کے حوالے کیے، اس نے کہا کہ 1000 دینار تو مجھے مل چکا ہے، اللہ رب العزت نے تمہاری طرف سے 1000 دینار مجھے پہنچا دیا ہے۔ تو اس نے 1000 دینار نہیں لیا۔ دونوں کی امانت دیکھیں، پہلے کی امانت کہ وقت پہ اس نے قرضہ واپس کرنے کی کوشش کی ہے، 1000 دینار سمندر کے حوالے کر دیا ہے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس تک پہنچا دے، اور جب سواری مل گئی، کشتی مل گئی، تو مزید 1000 دینار لے کر پہنچ گیا کہ معلوم نہیں کہ پہلے 1000 دینار اس کے پاس پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی۔ اور دوسرے کی امانت دیکھیں، وہ چاہتا تو پہلے 1000 دینار جو ملے تھے اس کے معاملے کو چھپا لیتا، لیکن اس نے چھپایا نہیں، اس نے معاملہ واضح کر دیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہودیوں میں خائن قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن مال کے لحاظ سے امانت کا اہتمام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اللہ کا انصاف دیکھیے کہ اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک بڑا خزانہ بطور امانت رکھیں گے تو پورے کا پورا خزانہ آپ کو واپس کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خزانے سے کم مال ہوگا تو بدرجہ اولا واپس کرے گا۔ جو آدمی اتنا امانت دار ہے کہ پورا خزانہ آپ اس کے پاس امانت رکھیں تو واپس کر دے گا، اگر اس کے پاس 1 دینار رکھیں گے تو بدرجہ اولا واپس کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر آپ 1 دینار رکھ دیں تو واپس نہیں کریں گے۔ خیانت کا یہ حال ہے کہ 1 دینار بھی واپس نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس خزانہ ہوگا تو کیسے واپس کریں گے؟ البتہ اگر ایسے شخص کے سر پہ آپ کھڑے رہیں اور مسلسل آپ نگرانی کرتے نہیں، توجہ رکھیں، دھیان رکھیں اور اس سے تقاضا کرتے رہیں، تو پھر ممکن ہے کہ آپ کو آپ کا دینار واپس کر دے، ورنہ وہ آپ کا دینار آپ کو واپس نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ خیانت ان میں کیوں پائی جاتی ہے۔ اللہ بیان کرتے اس خیانت کے پیچھے ان کا عقیدہ ہے، اس خیانت کے پیچھے ان کا غلط نظریہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غلط عقائد، غلط نظریات انسان کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جو ان پڑھ ہیں ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے، ہم ان کے مال پہ قبضہ کر لیں تو ہمیں روز قیامت سوال نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا، بات پرس نہیں ہوگی۔ ان کا کوئی آدمی قتل کر دیں تو ان کے خون کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ان کی بے عزتی کر دیں تو ان کی عزت کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔
تو امیین سے مراد پھر کون ہے؟ پہلے وضاحت ہو چکی ہے، قریش مکہ، اہل مکہ. اور یاد رکھیے گا کہ امی ہونا یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ عیب ہے. امی ہونا قابل مذمت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا آپ کی خوبی ہے، وہ آپ کی توہین یا گستاخی یا بےزتی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں آپ کو امی قرار دیا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ جو کہ امی ہیں. دوسرے لوگ امی ہوں تو کیا ہے یہ کیا ہے؟ عیب ہے، یہ نقص ہے. اللہ کے رسول امی ہوں تو یہ خوبی ہے. یہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ان لوگوں کے بارے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کردہ کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے، یہ کلام اس انسان نے خود بنایا ہے، یہ اس کی اپنی کاوش ہے. اللہ تعالی نے کہا سورہ عنکبوت میں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اگر آپ کسی کتاب کو پڑھنے کی صلاحیت رکھنے والے ہوتے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کچھ لکھنے کی صلاحیت رکھنے والے ہوتے تب یہ شک کرتے قرآن کریم کے اوپر. جب آپ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ اوپر دے کر پڑھنا جانتے ہیں، پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ کا امی ہونا یہ اس بات کی دلیل تھا کہ آپ پہ نازل کردہ قرآن آپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور آپ اس کی نسبت جب اللہ کی طرف کرتے ہیں تو آپ اس دعویٰ میں سچے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے، آپ امی ہونے کے باوجود سب سے بڑے عالم تھے. آپ اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ علم کی دولت سے محروم تھے، بلکہ آپ جو درست علم ہے اس کے امام ہیں. درست علم آپ سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو ان یہودیوں نے کیا دعویٰ کیا کہ ان لوگوں کا مال ہمارے لیے حلال ہے، ہم ان کا مال کھا پی جائیں ہم سے بات پرس نہیں ہوگی. اور اس عقیدے کی، اس سوچ کی، اس غلط نظریے کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے قریش مکہ کا مال یا دیگر اقوام کا مال ان کے لیے حلال نہیں کیا، ہر ایک کا مال ان پہ حرام ہے، لیکن یہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ اس دعوے میں یہ غلط ہیں اور جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 76 میں بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. بلا کیوں نہیں، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بلا کیوں نہیں، اس کا کیا تعلق ہے پچھلی عبارت سے، پچھلی آیت سے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیگر اقوام کا اور امیوں کا، ان ان پڑھوں کا مال کھا پی جائیں تو ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، بات پرس نہیں ہوگی. اللہ نے کہا بلا کیوں نہیں ہوگی، اگر تم کسی کا ناجائز مال کھاؤ گے تم سے بات پرس ہوگی، تمہارا حساب کتاب ہوگا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں من اوفا بعہدی، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا. من اسم موصول ہے، جس نے، اوفا فعل ماضی ہے، پورا کیا، بعہدی اپنے عہد کو. بعہدی 3 الفاظ ہیں، با اور عہد اور ہی. جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، یعنی کہ جو معاہدے کسی سے کیے تھے، جو وعدے کسی سے کیے تھے انہیں پورا کیا.
واتقا اور اس نے تقوی اختیار کیا، واو کہ میں نے اور اتقا فی الماضی ہے واحد کے لیے، اس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، فا جو ہے من کے جواب میں ہے، اور ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک، یقیناً، تو بے شک اللہ تعالی یحب محبت کرتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے، المتقین یہ جمع ہے کس کی؟ المتقی کی، المتقی تقوی اختیار کرنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا، المتقین تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ اے یہودیوں، اگر تم لوگوں پہ ظلم کرو گے، ان کا مال کھاؤ گے، انہیں قتل کرو گے، ان کی عزت کو پامال کرو گے، تو تمہیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تمہاری یہ سوچ غلط ہے، تمہارا یہ نظریہ غلط ہے کہ تم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے پیارے کون ہیں، میں کن سے محبت کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ فرمایا من اوفا بعہدہ، جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے، وہ عہد اللہ سے کیا ہو یا لوگوں سے کیا ہو۔ اس سے پتہ چلا عہد کو پورا کرنا بڑی عظیم خوبی ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں وہ اللہ کی محبت کو پا لیتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جو اپنے عہد کو پورا کرے، واتقا اور تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیسے اختیار کرے؟ گناہوں کو چھوڑ دے اور جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ان کو اپنائے، ان پہ عمل پیرا ہو، یہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور یہاں پہ خصوصی طور پہ تقوی سے مراد کیا ہوگا کہ اپنے عہد کو پورا کرنا اور لوگوں کے مال سے دور رہنا، لوگوں کے مال پہ قبضہ نہ کرنا۔ تو جو اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، جو یقیناً اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تقوی کی ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگوں متقی بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں متقی لوگوں سے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگوں سے، میں تقوی اختیار کرنے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تقوی اپنانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ میں محبت کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں، ہر ایک سے نہیں، ہر ایک سے نہیں۔ اللہ نے کہا میں محبت کرتا ہوں کن سے؟ متقین سے، پرہیزگاروں سے۔ اور یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا فإن اللہ یحبہ، یحبہ کے بعد کیا آتی؟ ضمیر، کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ضمیر کی جگہ پہ اسم ظاہر لایا گیا، کیا کہا گیا؟ فإن اللہ یحب المتقین۔ یہ نہیں کہا گیا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ کہا گیا اللہ محبت کرتے ہیں کس سے؟ تقوی اختیار کرنے والے سے۔ اس سے دو فائدے ملے، ایک یہ کہ تقوی اختیار کرنے والے سے محبت کس کی وجہ سے ہے؟ تقوی کی وجہ سے۔ تو اللہ نے پوری انسانیت کو پیغام دے دیا کہ اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میں ہر متقی سے، ہر پرہیزگار سے محبت کرتا ہوں۔ تو دو فائدے ہوئے، پہلا فائدہ تعلیل کا کہ محبت کیوں؟ تقوی کی وجہ سے۔ دوسرا فائدہ تعمیم کا کہ اللہ کو محبت ہے ہر متقی سے، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اللہ کی عظیم صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے۔ تو اس محبت کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ متقی بن جائیں، اپنے عہد کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ یہ موضوع اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہوں اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں۔ تو محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے گمراہ فرقے اللہ کی اس صفت کو بھی حقیقی معنوں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں پہ بھی تعویل سے کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ثواب دیتا ہے،
محبت سے مراد حقیقی محبت نہیں بلکہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کو انسان اجر و ثواب دیتا ہے، اس کو انعام دیتا ہے، تحفے تحائف دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو تحفے تحائف دیتا ہے، اللہ ان کو ثواب دیتا ہے، اللہ انہیں نوازتا ہے، اللہ ان پہ انعامات کی بارش کرتا ہے، یہ مراد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا میں محبت کرتا ہوں، ہم ایمان لے آئے کہ اللہ محبت کرتا ہے، اور جو تم کہتے ہو وہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ ہم دونوں چیزوں کو الحمدللہ مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے اللہ تعالی نوازتے ہیں، بہت سے انعامات دیتے ہیں، بہت سا فضل فرماتے ہیں، بہت سا اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی محبت کے منکر ہیں وہ کیوں منکر ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ محبت کرتا ہے تو محبت تو ہوتی ہے دو ایسی چیزوں میں جو ایک جیسی ہوں۔ انسان انسان سے محبت کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان سے محبت کرے کون؟ کوئی پہاڑ، انسان سے محبت کرے کوئی درخت، انسان سے محبت کرے کوئی لوہا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو تمہاری یہ بات غلط ہے کہ محبت دو ایسی چیزوں میں ہوتی ہے جو ایک جیسی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی اعمال سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز سے محبت کرتا ہے، روزے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی زمانے سے محبت کرتا ہے، جیسے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی مقامات سے محبت کرتا ہے جیسے کہ مکہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کی کوشش کریں، ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں جن اوصاف والوں سے اللہ محبت کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔